آج کے دور میں چونکہ ہمارے فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہوتے اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمارے دل بھی افراتفری کا شکار ہیں، ہمارے قلوب میں یکسوئی بھی نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ ہم خود اپنے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال بچوں کی تربیت میں واضح نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بچوں کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے اپنے اوپر کرنا ہوگا، وہ یہ کہ دین ہی آپ کی ترجیح ہو، باقی کوئی چیز آپ کی ترجیح نہ ہو، اور ہر چیز کو آپ نے دین سے لینا ہے۔ اصل فتنہ تب آتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بچے کی تربیت تو جوانی میں جا کر کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دعاؤں کی شکل میں شروع ہو جاتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی اذان کی شکل میں جاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تو بلوغت تک اس کی تربیت ہوتی رہتی ہے، اور بلوغت کے بعد نگرانی کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بچے کی مثال اس بیج کی سی ہے جو کسی زمین میں لگایا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے کہ اس کی نشو و نما ٹھیک ہو اور وہ زمین سے پھوٹے۔ یہ کیفیت اس بچے کی ہے جو ابھی پیدا تو ہو گیا ہے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور اپنی ضرورت زبان سے بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب یہ بیج پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر حفاظت کی جاتی ہے کہ کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو خراب نہ کر دے۔ یہ اس کی وہ عمر ہے جس میں اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور اس کو اسلامی آداب اور اسلامی طریقے سکھائے جاتے ہیں، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اس کو حلال اور حرام کی تمیز دی جاتی ہے، لیکن اس کی استعداد کے مطابق جو بات یہ سمجھ سکتا ہو۔ یہ تقریباً پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر ہے۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں، عموماً غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اسکول میں اس کی تربیت نہیں ہوتی بلکہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم اور تربیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تعلیم ان معلومات کا نام ہے جس میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یا دنیا کیسے چل رہی ہے، یا پھر دنیا میں اس کو کیسے چلنا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف فنون کے ذریعے سے، جس میں میتھ، سائنس اور دیگر چیزیں موجود ہیں، یا پھر زبانیں موجود ہیں۔ اور اچھی طرح سمجھ لیں یہ مغربی تعلیم کا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فطرت ہے، وہ فطرت تقاضا یہ کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کے 7 سال تک اس کو صرف محبت دی جائے، اور محبت کے ساتھ اسلامی حدود اور ضوابط اس کو سکھائے جائیں، اس کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، اس کی توحید پر اس کی استعداد کے مطابق، اس کی ختم نبوت کی کیفیت پر اس کی استعداد کے مطابق، اور اس کے اللہ سے تعلق پہ اس کی استعداد کے مطابق کام کیا جائے۔ اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جائے، کھانے پینے کا طریقہ سکھایا جائے، اور وہ سکھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ والدین خود کر کر دکھائیں گے، بتا کر نہیں سکھایا جائے گا، وہ کر کر دکھائے۔ اس کو ایسے ماحول میں رکھا جائے گا جس ماحول میں وہ چلنا پھرنا، کھانا پینا سیکھے گا۔ اس کو بات کرنے کے آداب، بات کرنے کی کیفیت، کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کی کیفیت، شکر کی کیفیت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کیفیت کی طرف متوجہ کیا جائے گا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ جب وہ نیکی کرے گا تو اس پہ والدین کو خوش ہونا، اور جب وہ کوئی غلطی کرے گا تو والدین کا حکمت سے سمجھانا، یہ اس وقت کا نصاب ہوگا۔ اکثر 2 شکوے جو والدین اپنی اولاد کے حوالے سے کرتے ہیں، اس میں سے ایک ہے حیا کی کمی۔ تو جو حیا کی استعداد ہے، یہ بچوں میں شروع عمر سے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ مثال کے طور سے جس طرح کا لباس وہ پہنتے ہیں، اسی طرح سے عورت اور مرد میں فرق، پردے کی کیفیت کو سمجھانا، پردے کو سمجھانا، یہ سمجھانا کہ کون محرم ہے، کون نامحرم ہے، نامحرموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محرموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اب یہ تربیت جب بچپن سے ان کے اندر ہوگی تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے وہ ان ساری باتوں کی رعایت رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ان کو ان باتوں کی طرف بچپن میں متوجہ نہیں کیا گیا، اور ان کی تربیت نہیں کی گئی،
اور وہ کیفیت ان کا جسد نہیں بنی اور ان کے قلب کی کیفیت میں حیا نہیں ہوئی تو آگے جا کے وہ حیا کی پابندی نہیں کر پائیں گے۔ اس میں پہلا کام جو لباس کے اعتبار سے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگے تو فوراً اس کو حیا والا لباس پہنانا شروع کیا جائے اور ان کے اندر ان کی سطر کی فکر کو پیوست کیا جائے کہ وہ اپنی سطر کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ جیسے بچیاں اگر تھوڑی سی بھی بڑی ہونے لگیں تو ان کو ایسے کپڑوں کی طرف متوجہ کیا جائے جو ڈھیلے ڈھالے ہوں اور ان کو بچپن سے ہی اپنا سر ڈھکنے کی عادت ڈالی جائے۔ بچوں کے حوالے سے چاہیے کہ ان کو شلوار قمیض پہنایا جائے، ان کے پائنچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھا جائے اور اسی طرح سے ان کو سر ڈھکنے کی ٹوپی کے ذریعے سے عادت ڈالی جائے۔ اب جب یہ عادتیں ان کے اندر پختہ ہو جائیں گی تو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ حیا کی رعایت رکھیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے، جس شعبے میں بھی جائیں گے تو ان کے اندر عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ حیا ہوگی، اور جو مسائل آج کے دور میں والدین کو درپیش ہیں انشاءاللہ ان بچوں کے اعتبار سے ان مسائل میں بہت کمی ہوگی۔ باقی دوسرا بڑا مسئلہ جو اب کے دور میں ہمیں ملتا ہے وہ بچوں کا موبائل فون کا اور گیم وغیرہ کا استعمال ہے۔ اکثر بچوں کا وقت گیم کھیلتے ہوئے یا موبائل فون استعمال کرتے ہوئے گزرتا ہے، تو یاد رکھیں یہ تربیت بھی بچپن سے کی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار بازی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی کا حکم دیا کہ یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائی جائیں کہ ان چیزوں کی طرف امت کو متوجہ کیا جائے۔ اگر اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے اور ان ایکٹیویٹیز کی طرف متوجہ ہوں گے تو خود بخود ان کی طبیعت سستی والے کاموں سے نکل جائے گی، اور یہ موبائل فون اور گیم کھیلنا یہ سستی کے اعمال ہیں۔ جب انسان کے بدن میں سے چستی ختم ہو جاتی ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور انہی چیزوں میں لطف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور والدین اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو یہی گیجٹس اور یہی موبائل فون اور یہی گیم دے دیتے ہیں کہ یہ روئیں نہ، یہ پریشان نہ کریں اور یہ ہمیں ہماری زندگی جینے دیں۔ تو یہ تربیت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ آج تو وہ بچہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا لیکن آگے جا کے یہی چیزیں اس کا مزاج اور اس کی عادت بن جائیں گی، اور پھر جب وہ مسلسل ان چیزوں میں لگا رہے گا تو پھر آپ اس کو ڈانٹیں گے بھی، اس کو ماریں گے بھی، لیکن حل کوئی نہیں نکلے گا مسئلے کا، کیونکہ اس کو ان چیزوں کے حوالے کرنے والے بھی آپ خود تھے۔ تو شروع ہی سے اپنے بچوں کو چستی کی عادت ڈالیں، ایسے کاموں کی طرف متوجہ کریں جس میں وہ چست رہیں اور ان کے ساتھ خود وقت گزاریں، نہ کہ وہ موبائل فون اور دیگر چیزوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ جب 7 سال تک یہ اسلامی تربیت بچوں کی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دے کر نماز پڑھوانا شروع کر دیں۔ اس سے کچھ پہلے نماز پڑھانے کی مشق بھی کروا لیں اور آپ نے کچھ کلام اللہ بھی پڑھا لیا ہو تاکہ وہ جب 7 سال کا وقت آئے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ 7 سال کی عمر میں ان کو کسی درجے نماز آ جانی چاہیے اور پھر ان کو نماز پڑھنے کی مشق کروائیں۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک ان کو یہ مشق کرواتے رہیں۔ ممکن ہے کہ کبھی وہ تھوڑی کمزوری دکھائیں، ان کو پیار محبت سے ترغیب دی جائے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کبھی وہ سستی کریں، تب بھی ان کو پیار محبت سے ترغیب دی جائے۔ اور 7 سال سے لے کر 10 سال تک یعنی 3 سال کے لیے ان کو بہترین انداز میں ترغیب دی جائے۔ اس ترغیب کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو ان کو کوئی انعام دیا جائے، اگر وہ نہ پڑھیں تو ان سے کسی خیر کو روک لیا جائے، یعنی جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ ان کو نہ دی جائیں۔ اسی طرح کے بہت سارے کام اور طور طریقے اختیار کیے جائیں جس میں ان کو اس بات کی فکر ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں نے نماز پڑھا تو مجھے فائدہ ہوگا، نماز نہ پڑھی تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں کہ اگر اس عمر میں یہ نماز دکھاوے کی نماز ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز یا کوئی بھی عمل شروع میں دکھاوے سے شروع ہوتا ہے، اور بچہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ دکھاوے کے سہارے سے کرتا ہے، دکھاوے کے سہارے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ عمل اس کی عادت بنتا ہے۔ تو 10 سال میں کم از کم یہ عمل اس کی عادت بن جائے کہ اگر وہ اس عمل کو نہ کرے، یعنی اس نماز کو نہ پڑھے، تو اس کو بے چینی ہو۔ اور اس سے بہتر مقام یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں یہ کوشش کریں کہ وہ عادت سے عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے،
کہ 10 سال کی عمر میں جب وہ پہنچے تو نماز میں اس کو لطف آنے لگے، مزہ آنے لگے، اور اس کو نماز میں اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو کم از کم عادت کے درجے پہ نماز کو 10 سال کی عمر میں لے آنا ہے۔ اور اس 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر میں جو کلام اللہ وہ پڑھ رہا ہے، جو نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح جو دنیاوی پڑھائی وہ کر رہا ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ اس کو شریعت کے وہ مسائل جس میں حرام اور حلال کی تمیز ہے، اور اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو ان مسائل کی ضرورت پڑے گی اور اس پہ سوال ہوگا، اور آخرت میں اس پہ اس کی گرفت یا اس کو اجر ملے گا، وہ سارے سکھانا شروع کر دینے چاہیے تدریجاً۔ یعنی مثال کے طور سے اگر اس بچے کے پاس رقم ہے اور آج وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس رقم میں سے کتنے عرصے بعد کتنے فیصد زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یا اگر اس کو یہ نہیں بھی معلوم تو اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے کسی عالم سے یا مفتی سے یا اپنے والدین سے یا کسی جاننے والے سے جس کو یہ معلوم ہو اس سے مشورہ کر کے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح سے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون میرے محرم ہیں اور کون میرے نامحرم ہیں، اور اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ گفتگو کے آداب میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر میں نے اختیار کیا تو مجھے گناہ ملے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک کامل سوچ جو کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے وہ بلوغت کے بعد ہماری اولاد کی ہونا ضروری ہے۔ یہ ہماری تربیت سے نتیجہ نکلنا ضروری ہے، ورنہ ہماری تربیت اسلامی تربیت نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طرح 7-8 سال کی عمر میں بچیوں کو مکمل پردے کی سمجھ دے دینی چاہیے، جس میں ان کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے، کس سے میں نے کس درجے پردہ کرنا ہے، اور گھر میں میرا چلنے پھرنے کا اٹھنے بیٹھنے کا کیا طور طریقہ ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں عموماً 10 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں یا 11 سال کی عمر میں ہو جاتی ہیں، اور بچے عموماً 11 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہم تربیت کا نصاب بنائیں گے یا تربیت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمارا یہ ذہن ہونا ضروری ہے کہ بچیوں کو یہ ساری باتیں 10 سال سے پہلے ہم نے پوری طرح باور بھی کرا دینی ہے اور ان پہ عمل پہ بھی لے آنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں بچوں کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو یہ ساری باتیں احکامات کی شکل میں باور بھی کرا دینی ہیں، اور اس سے پہلے ان کو عمل کے اعتبار سے ان میں جاری بھی کروا دینا ہے۔ بلوغت کے بعد والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں انہوں نے اپنی اولاد کو سمجھائی تھیں وہ اس بات کی فکر میں رہیں کہ کس طرح سے ان باتوں پر وہ عمل کر رہے ہوں اور وہ شریعت کے سارے احکامات کو بجا لا رہے ہوں، اور جس میں ان کو مشکل یا تکلیف پیش آ رہی ہو اس میں وہ نگرانی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی مدد کر رہے ہوں، اور ان کو ایسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں کہ کل کو وہ تربیت کرنے کے قابل ہو سکیں اپنی اولاد کی کچھ ہی عرصے میں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی، 10-11 سال تک آپ نے ان کی اس عادت کو پکایا، اور کچھ والدین کی چونکہ محنت زیادہ تھی یا ان کی اولاد کی استعداد زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کی نماز کی عادت عبادت میں منتقل ہو گئی کہ وہ نماز لطف لے کر پڑھتے ہیں، مزے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو اب والدین کا کام بلوغت کے بعد یہ ہوگا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر میرا بچہ عادت والی نماز کی طرف متوجہ ہے تو میں کیسے اس کو عبادت والی نماز کی طرف متوجہ کر دوں، اور جس کا بچہ عبادت والی نماز کی طرف متوجہ ہے تو اس کی فکر تو یہ ہوگی کہ میں کیسے اپنی اولاد کو عبادت والی نماز سے اخلاص والی نماز کی طرف یا بندگی والی نماز کی طرف متوجہ کر دوں۔ اخلاص والی نماز یا بندگی والی نماز سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ وہ نماز جس میں مزہ آئے یا نہ آئے میں اپنے رب کی عبادت کروں گا ہی کروں گا، کیونکہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میرا الہ ہے، اور اس نماز سے نہ مجھے کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے اس نماز میں لطف کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے کسی بھی عبادت کو کرنے کا۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی اعمال وہ کرتا ہے تو اب والدین کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ان اعمال کے اندر کیفیات جو کہ حقیقی کیفیات ہیں، بندگی کی کیفیات ہیں، ان کو جاری کریں اور ان کی نگرانی کرتے رہیں،
اور ان کو اتنا پکا دیں کہ اگر دین میں کسی قسم کا کبھی کوئی امتحان آئے تو ان کے قدم نہ لرزیں، جس کو ہماری اصطلاح میں استقامت کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ان بچوں کا اللہ والوں سے تعلق نہ ہو۔ تو اپنے بچوں کو شروع ہی وقت سے 7 سال کی عمر سے 5 سال کی عمر سے یا اس کے ارد گرد جب آپ بہتر سمجھیں تو آپ ان کو اللہ والوں کی مجالس میں لے کر جائیں اور کسی اللہ والے سے اپنی اولاد کی باقاعدہ تربیت کروانا شروع کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 7 8 سال 9 سال کی عمر میں آپ کی اولاد پہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پڑ چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔